السلام علیکم دوستو۔ آج جو ہم آپ کو کہانی سنائیں گے یہ ہمارے معاشرے میں موجود ہر دوسری لڑکی کی کہانی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ خود کو بھی اس کہانی سے منسلک پائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم کہانی شروع کریں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ آج پھر کچھ لوگ مجھے دیکھنے آ رہے تھے۔ میں بظاہر اس سارے ہنگامے سے لا تعلق بیٹھی تھی، مگر میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ یہ ڈرامہ پچھلے 2 سالوں سے جاری تھا۔ ہر بار کچھ لوگ آتے، گھر والے اپنی استطاعت سے بڑھ کر ان کی خاطر مدارت کرتے، اور وہ لوگ مجھے نظروں سے جانچ پرکھ کر ناپ تول کر چلے جاتے اور پھر دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرتے۔ گزرے دنوں کے مناظر کسی فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے پر چلنے لگے۔ وہ میری پہلی رونمائی تھی۔ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ لڑکے کی بہن نے مجھ پر ترچھی نگاہ ڈالی اور اپنی والدہ کی طرف جھک کر کہا، لڑکی کا قد تھوڑا چھوٹا ہے۔ دوسری بار ایک اور محترم کی والدہ جاتے جاتے بولی، لڑکی کا رنگ سانولا ہے، ہمیں اپنے لڑکے کے لیے گوری لڑکی چاہیے۔ میرے مشرقی شرم و حیا کے انداز کو دیکھ کر کہا گیا، لڑکی میں اعتماد کی کمی ہے۔ جب اگلی بار میں نے کچھ اعتماد سے بات کی اور سر اٹھا کر سوالوں کے جواب دیے تو لڑکے کے والد بولے، لڑکی بے باک ہے، ہمیں شرم و حیا والی لڑکی چاہیے۔ کسی کو میرے بھائی اور والد کی معمولی ملازمت پر اعتراض تھا تو کسی کا ہمارے چھوٹے گھر میں دم گھٹتا تھا۔ کسی کو اپنے نکھٹو بیٹے کے لیے ملازمت کرنے والی لڑکی چاہیے تھی تو کسی کو اپنے ٹھنگنے بیٹے کے لیے دراز قد لڑکی درکار تھی۔ میرے گھر والے رشتے کے لیے آنے والوں کے آگے یوں بچھے جاتے جیسے کوئی مہاراج ہمارے گھر میں آ گئے ہیں، اور عزت و احترام کے ساتھ ان کی خوب خاطریں کرتے کہ کسی طرح یہ ہماری بیٹی کو قبول کر لیں۔ بیٹے کے لیے اتنا پریشان اور فکر مند ہوتے میں نے اماں ابا کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن آج میں غصے سے بھری بیٹھی تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کنا تھی کہ کیوں مجھے لڑکی بنایا۔ اگر لڑکی بنایا تھا تو حسین صورت کیوں نہ دی، لمبا قد کیوں نہ دیا، میرے ابا اور بھائی کو افسر کیوں نہ بنایا، مرغیوں کے ڈربے جیسے گھر میں پیدا کرنے کے بجائے کسی بنگلے میں کیوں نہ پیدا کیا۔ آج مجھے اپنے لڑکی ہونے پر افسوس ہو رہا تھا، کیونکہ میرے اماں ابا کی فکر و پریشانی کی وجہ میرا لڑکی ہونا ہی تھا۔ اگر میں لڑکا ہوتی تو انہیں اتنی پریشانی نہ ہوتی۔ اوپر سے میری شکل بھی سیدھی سادی تھی۔ جو لوگ بھی دیکھنے آتے کوئی نہ کوئی نقص نکال کر چلے جاتے۔ میری شادی ہو جاتی تو چھوٹی بہنوں کی بھی باری آتی۔ میں ہی پتھر کی مانند گھر میں پڑی تھی تو بہنوں کی باری نہ جانے کب آنی تھی۔ ایسے میں اماں ابا کیسے سکون کی نیند سو پاتے۔ چھوٹی بہنیں آج بھی آنے والوں کی خاطر مختلف پکوان تیار کر رہی تھیں۔ امی بولائی ہوئی ادھر ادھر پھر رہی تھیں۔ امی کی پریشانی دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا۔ اچانک غلغلہ مچا کہ وہ لوگ آ گئے ہیں۔ سب گھر والے سراسیمہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے جیسے کسی دشمن فوج نے حملہ کر دیا ہو۔ اماں کی حالت ایسی تھی جیسے کمرہ امتحان میں کھڑی ہوں۔ بات یہ تھی کہ اس مرتبہ آنے والوں کی مالی حالت ہم سے خاصی بہتر تھی۔ وہ لوگ اپنی گاڑی میں آئے تھے۔ مجھے اپنی بھولی ماں پر ہنسی آ گئی جو آنے والوں سے امید لگائے بیٹھی تھی۔ بھلا جن لوگوں کے مالی حالات اتنے اچھے ہوں، بنگلے جیسا گھر ہو اور لڑکا اچھی پوسٹ پر فائز ہو، ان کے لیے میں ہی رہ گئی ہوں۔ مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا اور پھر باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ میں ساتھ والے کمرے میں کھڑکی کے پیچھے کھڑی سب دیکھ اور سن رہی تھی۔ آنے والے ضرب برق لباس پہنے ہوئے تھے۔ عمارت چہروں سے جھلکتی تھی، مگر میں دل میں ٹھان چکی تھی کہ اگر ان لوگوں نے مجھ میں کوئی نقص نکالا تو سب شرم و حیا بلائے طاق رکھ کر کھری کھری سنا دوں گی۔ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں جو لوگ مجھے نظروں سے تولتے رہیں۔ لڑکے والوں کو لڑکیوں کے گھر آ کر انہیں بے عزت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ غصے سے بھری میں نہ جانے کیا کیا سوچے جا رہی تھی کہ امی نے چھوٹی بہن سے کہا،
انم جاؤ، لائبہ کو بلا کر لاؤ۔ میں غصے سے ہانپتی کھڑکی سے ہٹنے ہی لگی تھی کہ ایک آواز نے میرے قدم روک لیے۔ لڑکے کے والد کہہ رہے تھے، بیٹی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے ہم ایک تقریب میں پہلے ہی دیکھ چکے ہیں۔ آپ بس ہماری طرف سے ہاں ہی سمجھیں اور تاریخ بتا دیں کہ ہم اپنی بیٹی کو کس دن لینے آئیں۔ ان کی بات سن کر اماں بے یقینی کی کیفیت میں لڑکھڑاتی ہوئیں اپنی جگہ سے اٹھیں اور لڑکے کی والدہ کے گلے لگ گئیں۔ مجھے اپنے کانوں سنے پر بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ حالت ایسی تھی کہ کانٹوں تو بدن میں لہو نہیں۔ چکراتی ہوئی وہاں سے ہٹی اور اپنے خیالات پر شرمسار ہوتی اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتی ہوئی جائے نماز پر سجدہ شکر کرنے جھکتی چلی گئی۔ اپنی رخصتی کے دن میں سسکیوں، آنسوؤں اور دعاؤں کے ہمراہ رخصت ہوئی۔ سسرال میں سب رسمیں ادا ہونے کے بعد جب میں اکیلی رہ گئی تو مجھے ایک بڑے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں میری ساس ایک اونچی شاندار شاہی کرسی پر تشریف فرما تھیں اور گھر کے باقی سب افراد بھی ادب سے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے تھے۔ اتنے میں وہ کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آئیں اور مجھے اس کرسی پر بیٹھنے کو کہا۔ جب میں کرسی پر بیٹھ گئی تو کہنے لگی، جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی تو میری ساس نے مجھے اس کرسی پر بٹھایا اور کہا، آج سے تم اس گھر کی مالک ہو، اس گھر کو بنانا اور بگاڑنا اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور آج میں بھی تم سے یہی کہوں گی کہ آج سے تم اس گھر کی مالک ہو، اس گھر کو بنانا اور بگاڑنا اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں نے چونک کر اپنی ساس کی طرف دیکھا، پھر ایک دم اپنی جگہ سے اٹھی اور فرط محبت سے اس عظیم خاتون کے قدموں میں جا بیٹھی اور عقیدت سے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔